بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ASD ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ۔ تو دل کے جو 4 خانے ہیں ٹوٹل، تو اوپر والے جو 2 خانے ہیں، چھوٹے خانے جو خون کو ریسیو کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ایٹریا۔ تو دل کا وہ حصہ یا دیوار جو ان ایٹریا کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایٹریل سیپٹم، اور ڈیفیکٹ کا مطلب ہے سوراخ۔ تو ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ کا مطلب ہوا جو دل کے خانوں کے درمیان جو سیپٹم دیوار ہے، اس کے اندر سوراخ۔ یہاں اس سوراخ کی بات ہو رہی ہے جو دل کے اوپر والے خانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ دل کے جو نیچے والے خانے ہیں جنہیں وینٹریکلز کہا جاتا ہے، ان میں جو سوراخ ہوتا ہے اس کو VSD کہا جاتا ہے، وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹ۔ ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ ایک پیدائشی بیماری ہے۔ اگر یہ بالکل چھوٹا سا ہو تو اس کی وجہ سے مریض کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس طرح اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب مریض کا دل کے ٹیسٹ اس کے ہوتے ہیں تو ان میں بائی چانس دل کے جو خانے ہیں ان میں ASD نظر آتا ہے۔ لیکن اگر یہ بڑے سائز کا ہو اور اس کو کافی عرصے تک اس کا علاج نہ کیا جائے اور اس کو بند نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے دل کو اور پھیپھڑوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس نقصان سے بچنے کے لیے آپریشن کے ذریعے اس سوراخ کو ASD کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے انہوں نے اپنی جو ایکوکارڈیوگرافی کی رپورٹ ہے اس میں دیکھا ہوگا کہ اس میں نیچے کنکلوژن میں ASD کا لفظ لکھا ہوتا ہے، لیکن ASD کے ساتھ کوئی اور لفظ بھی اس سے پہلے لکھا ہوتا ہے، مثلا سیکنڈم ASD، پرائمم ASD، سائنس وینوسس ASD یا کورنری سائنس ASD۔ تو یہ سب ASD کی مختلف قسمیں ہیں، کیونکہ یہ سوراخ دل کے اندر جو خانوں کے اندر بیچ میں جو دیوار ہے اس کے کئی مختلف حصوں میں ہو سکتا ہے، تو مختلف لوکیشن میں اس کا نام مختلف ہے اور لوکیشن کے حساب سے اس کا علاج بھی مختلف ہے۔ ASD کی علامات۔ بہت سارے بچوں کے اندر ASD کی وجہ سے کسی قسم کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان میں علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو علامات ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں ایک ہے سانس تنگ ہونا، خاص طور پر جب کوئی زور والا کام مریض کرتا ہے، مثال کے طور پر ورزش کرتا ہے یا دوڑنے لگتا ہے یا گھر میں کوئی وزنی کام کرنے لگتا ہے تو اس سے اس کا سانس تنگ ہو جاتا ہے۔ تھکاوٹ ہو سکتی ہے، پاؤں پہ، پیٹ پہ سوج ہو سکتی ہے۔ دل کی دھڑکن کی جو ترتیب ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، دل زور زور سے دھڑکتا ہوا محسوس ہو سکتا ہے یا تیز تیز چلتا ہوا، یا ایسے محسوس ہو سکتا ہے جیسے دل کی دھڑکن بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے اور پھر چل پڑتا ہو نارمل طریقے سے۔ اس کے علاوہ جب ایسے ASD کے مریض کی جو دل کی آواز ہے اس کو کوئی بھی ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ کانوں کے اندر لگا کے سنتا ہے تو اس کی ایک خاص قسم کی آواز ہوتی ہے جو نارمل دل کی آواز سے مختلف ہوتی ہے۔ اس آواز کو سن کے پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کے دل میں جو اوپر والے خانے ہیں ان میں سوراخ ہے۔ اگر ASD سوراخ بڑے سائز کا ہو تو اس کی وجہ سے مریض کو کافی زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور لوگ فوری طور پر اپنا علاج کروانے کے لیے، بچے کا علاج کروانے کے لیے اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس، چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ASD کے سوراخ کا سائز درمیانہ ہو تو اس کی وجہ سے مریض کو ایک یا ایک سے زیادہ علامات آ سکتی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی ہیں۔ تو اس صورت میں اگر آپ کو شک ہو رہا ہو کہ آپ کے بچے کا دل میں سوراخ ہو سکتا ہے اور اس کو سانس کی تکلیف ہو، پاؤں پہ سوج ہو رہی ہو یا چلنے سے بہت زیادہ تھک جاتا ہو یا پیٹ پہ سوج ہو یا اس کی دل کی دھڑکن اس کو بہت تیز یا بہت زور زور سے یا رک رک کے محسوس ہوتی ہو، تو ان تمام صورتوں کو بالکل بھی اگنور مت کریں، جلد از جلد اپنا چائلڈ اسپیشلسٹ سے علاج کروانے کے لیے چیک اپ کروائیں۔
کیونکہ یہ علامات کسی اور بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، یعنی دل کے علاوہ اگر کسی جسم کے کسی حصے میں مسئلہ ہو تو اس کی وجہ سے، مثلاً خون کی کمی کی وجہ سے، گردے فیل ہونے کی وجہ سے، جگر کی بیماری کی وجہ سے، تو اس لیے پہلے آپ چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھائیں گے۔ اگر اسے لگے گا کہ دل کا اندر سوراخ ہے تو وہ پھر آپ کو پیڈس کارڈیالوجسٹ، جو بچوں کے دل کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اس کے پاس بھیجے گا، جو آپ کے بچے کا دل کا الٹرا ساؤنڈ کرے گا۔ اور بڑوں میں بھی اسی طرح سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ پہلے آپ میڈیکل اسپیشلسٹ سے چیک کروائیں گے، یا اگر آپ کو پہلے سے کوئی بیماری نہیں ہے، یا آپ نے چیک اپ کروا لیا ہے اور آپ کو اس طرح کی علامات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آپ کو ASD کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ کو اپنا ایکو کارڈیوگرافی ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ ASD کی وجہ سے دل کو اور پھیپھڑوں کو اس طرح سے نقصان پہنچتا ہے کہ جو دل ہے اس کی جو لیفٹ سائیڈ ہے، بائیں جانب ہے، اس میں پریشر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بائیں جانب سے خون پورے جسم کی طرف جاتا ہے، اور جو دائیں سائیڈ ہے اس میں پریشر کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر دل میں سوراخ ہوگا تو جو بائیں سائیڈ ہے وہاں سے خون سوراخ کے اندر سے گزرتا ہوا دائیں سائیڈ پر آ جائے گا، اور دائیں جانب بھی پریشر بڑھ جائے گا۔ جب دائیں سائیڈ پہ پریشر زیادہ ہوگا تو اس کی وجہ سے دائیں سائیڈ زیادہ کام کرے گی، اور دائیں سائیڈ کے جو پٹھے ہیں دل کے وہ موٹے ہو جائیں گے، اور دل کی جو دائیں سائیڈ ہے وہ پھیل جائے گی۔ جب دل کی دائیں سائیڈ پہ لوڈ بہت زیادہ رہے اور زیادہ عرصے تک اسی طرح سے چلتا رہے، علاج نہ ہو، تو دل کی دائیں سائیڈ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور دل کا جو پریشر ہوتا ہے دائیں سائیڈ کا وہ پھیپھڑوں کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے، کیونکہ دل کا جو دائیں سائیڈ کا حصہ ہے وہ پھیپھڑوں کی طرف خون بھیجنے کا کام کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھیپھڑے کی جو خون کی نالیاں ہیں ان میں پریشر بڑھ جاتا ہے اور پھیپھڑوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ ASD کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ تو ASD کا مسئلہ حمل کے دوران کچھ صورتحالات ہیں، وہ اگر کسی حاملہ خاتون میں پائی جائیں تو اس کی وجہ سے اس کے بچے میں ASD کا جو رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے روبیلا کی انفیکشن۔ روبیلا ایک وائرس ہے، اس کی وجہ سے بچے کی نظر خراب ہو سکتی ہے، دل میں ASD سوراخ ہو سکتا ہے، اور اس کے جو سننے کی صلاحیت ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ اگر حاملہ خاتون کو شروع کے جو 3 ماہ ہیں ان کے دوران روبیلا انفیکشن ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ اگر حاملہ خاتون کی شوگر کنٹرول سے باہر ہو، اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے ASD کا۔ اگر کوئی حاملہ خاتون سگریٹ پیتی ہو یا کوئی اور منشیات استعمال کرتی ہو، خاص طور پر الکوہل، تو اس کی وجہ سے اس طرح کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جن خواتین کو لوپس کی بیماری ہوتی ہے، یا جو مرگی کے لیے دوائیاں کھا رہی ہوتی ہیں مرگی کو کنٹرول کرنے کی، یا کچھ نفسیات کی ادویات ہیں نفسیاتی بیماریوں کی، وہ ان کے استعمال سے بھی اس طرح کا مسئلہ ASD کا مسئلہ بچے میں پیدا ہو سکتا ہے۔ کچھ خاندانوں میں دل کی پیدائشی بیماریاں پائی جاتی ہیں، تو اگر کسی خاندان میں ایک یا ایک سے زیادہ افراد کو دل کے اندر سوراخ کا مسئلہ ہو یا کوئی اور دل کی پیدائشی بیماری ہو، تو اس خاندان کے جو بچے ہیں ان میں دل میں سوراخ کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس میں ایک رسک ہوتا ہے جس کو جو جینیٹک کاؤنسلنگ کرنے والے ہیں، جینیٹکس کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، اور اس کے لیے جینیٹک ٹیسٹس ہوتے ہیں جن کی سہولت فی الحال پاکستان میں آسانی سے دستیاب نہیں ہو سکتا ہے، مستقبل میں یہ سہولت پاکستان میں آ جائے۔ اب اگر کوئی شخص ASD کا علاج نہ کروائے تو اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اگر تو چھوٹے سائز کا ASD ہو تو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی مریض کو، اور یہ خود بخود بند بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ASD کا سائز بڑا ہو تو اس سے خطرناک قسم کے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دل کا جو دائیں سائیڈ کا حصہ ہے، دائیں وینٹریکلز ہیں، رائٹ ہارٹ جس کو کہتے ہیں،
تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس سے پاؤں پہ سوج، پیٹ پہ سوج آ جاتی ہے، مریض کا سانس تنگ ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن کی ترتیب خراب ہو جاتی ہے۔ مریض کو ASD کا جو سوراخ ہے اس کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے۔ پھیپھڑے میں جو خون کی نالیاں ہیں ان میں جب خون کا پریشر بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے سانس تنگ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی مریض ان پیچیدگیوں کا علاج بھی نہ کروائے تو اس کی وجہ سے باقی لوگوں کے مقابلے میں اس کی موت کم عمر میں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی مریض ASD کا طویل عرصے تک علاج نہ کروائے اور اس کی وجہ سے پھیپھڑوں کو مسلسل نقصان پہنچتا رہے تو بالآخر پھیپھڑے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ جس لڑکی کے دل میں ASD کا مسئلہ ہو اس کے لیے شادی کرنا منع نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ حمل سے پہلے وہ اپنا ایکوکارڈیوگرافی ٹیسٹ کروائے، اور اگر دل کا جو ASD سوراخ ہے وہ بڑے سائز کا ہو تو اسے حمل سے پہلے لازمی طور پر بند کروانا ضروری ہے، کیونکہ اگر سوراخ بڑے سائز کا ہو تو اس کی وجہ سے حمل کے دوران خطرناک مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے ماں اور بچے دونوں کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ASD کی تشخیص کے ٹیسٹ یا اس کو کنفرم کرنے کے طریقے، تو جو چھوٹے سائز کا ASD ہوتا ہے اس کا کئی دفعہ جب تک جو بچہ ہے وہ بڑا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ASD کی تشخیص کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو آپ کے مریض کا یا آپ کے بچے کا چیک کرنے والا جو ڈاکٹر ہے وہ جو اسٹیتھوسکوپ ہوتی ہے اسے کانوں میں لگا کے سنیں تو اس میں ASD کی آواز سنائی دے جاتی ہے۔ اس کے بعد اسے ایکوکارڈیوگرافی ٹیسٹ کے ذریعے کنفرم کیا جا سکتا ہے۔ ایکوکارڈیوگرافی دل کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے۔ ایکوکارڈیوگرافی سے پتہ چل جاتا ہے کہ دل میں ASD کس سائز کا ہے اور کس جگہ پر ہے، اور ASD کے علاوہ کوئی اور مسئلہ بھی ہے یا نہیں، اور دل کے جو مختلف حصے ہیں ان کی موومنٹ، ان کا سائز نارمل ہے یا وہ خراب ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ASD میں جو ٹیسٹ ہو سکتے ہیں ان میں ECG ٹیسٹ ہے۔ ECG ٹیسٹ سے مریض کی دل کی دھڑکن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ بعض اوقات مریض کی دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے یا بیچ میں سکپ کر کے رک کے آ سکتی ہے، اس کی ترتیب خراب ہو سکتی ہے، تو ان ساری چیزوں کا ECG سے پتہ چلتا ہے۔ ECG میں دل کے اندر جو ایک کرنٹ چلتا ہے اس کی پیمائش کی جاتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ASD کے مریض میں چیسٹ ایکس رے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ چیسٹ ایکس رے سے دل کے سائز کے بارے میں اور دل سے پھیپھڑوں کی طرف جو خون کی نالیاں جاتی ہیں، پھیپھڑوں کے جو اندر خون کی نالیاں ہیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور پھیپھڑوں کی صورتحال کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ASD میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں CT اسکین ہے۔ CT اسکین ہر مریض کا نہیں ہوتا۔ جس مریض میں ایکوکارڈیوگرافی میں جو ASD آیا ہے اس کی صورتحال واضح نہ ہو، اس کی لوکیشن کے بارے میں یا اس کے ساتھ جو دیگر مسائل ہیں اگر وہ واضح نہ ہوں تو اس صورت میں مریض کو CT اسکین کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ایکوکارڈیوگرافی سے ASD کی تشخیص واضح نہ ہو تو اس صورت میں جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ دل کا MRI اسکین ٹیسٹ ہے، تو اس میں بھی دل کی جو مختلف حصے ہیں اور ان میں اگر کوئی سوراخ ہے یا کوئی پیدائشی نقص ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ASD کا علاج، تو ASD کے علاج سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سے بچنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو پہلا کام حاملہ خاتون کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو بیماری اس کو ہو، مثال کے طور پر شوگر کی بیماری یا لوپس کی بیماری، اس کا بہترین علاج کروائے، اس کو حمل سے پہلے کنٹرول کریں، اور اگر کسی بھی بیماری کے لیے وہ ادویات استعمال کر رہی ہے تو اس کے بارے میں اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کرے کہ اس کی یا تو وہ ڈوز کم کر دے یا ایڈجسٹ کر دے یا پھر اس کو مکمل بند کر دے، تاکہ کسی جو بیماری ہے اس کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے یا جو مختلف ادویات ہیں جیسے مرگی کی ادویات، تو ان کے استعمال سے جو ASD بن جاتا ہے تو اس سے بچ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں دل کی پیدائشی بیماریوں والے مریض ہیں
تو اس صورت میں آپ جو جینیٹکس کا ماہر ہے اس سے آپ ایک دفعہ مشورہ کر لیں، وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کے بچے میں ASD کا کتنا رسک ہو سکتا ہے۔ تیسرا کام حاملہ خاتون یہ کر سکتی ہے کہ جو روبیلا وائرس ہے اس سے حفاظت کے لیے ویکسین لگوائے۔ اگر کسی کے بچے کے دل میں یا بڑے کے دل میں سوراخ آ جاتا ہے تو اس صورت میں پھر اس کو ASD کا علاج کروانا ضروری ہوتا ہے۔ علاج میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ASD ہے اس کا سائز کتنا ہے، اور جو ASD ہے اس کے ساتھ اور کون کون سے مسائل ہیں دل کے اندر۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ جو معمولی سائز کا ASD ہوتا ہے وہ بچپن میں خود ہی بند ہو جاتا ہے اور اس میں علاج کی بعض دفعہ ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ بچے کا جو ایکوکارڈیوگرافی ٹیسٹ ہے وہ کروایا جائے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ اس کی کیا صورتحال چل رہی ہے۔ اگر ASD خود سے بند نہ ہو تو پھر اس کو آپریشن کے ذریعے بند کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر علاج بہت لیٹ ہو جائے تو اس صورت میں جب پھیپھڑوں کو کافی نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے اور پھیپھڑوں کے اندر جو خون کی نالیاں ان میں پریشر کافی زیادہ ہوتا ہے تو اس صورت میں آپریشن بھی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے علاج جلد از جلد کروانا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ ذہن میں لوگوں کے سوال آ سکتا ہے کہ کیا آپریشن کے بغیر اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ تو جو ادویات ہیں ان سے دل کے اندر جو سوراخ ہے ASD ہے وہ تو بند نہیں ہوگا، لیکن مریض کی جو تکلیف ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی۔ اگر اس کا سانس تنگ ہے تو وہ کنٹرول ہو جائے گا، دل کی دھڑکن کنٹرول ہو جائے گی، اور دل کی دھڑکن خراب ہونے سے بعض دفعہ کلاٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں، خون کے لوتھڑے بن سکتے ہیں، تو خون کے لوتھڑے بننے کا عمل روکا جا سکتا ہے ادویات کے استعمال سے۔ اس طرح مریض کو خون کے لوتھڑے بننے سے جو فالج ہوتا ہے اس سے اس کو بچایا جا سکتا ہے، تو ادویات کا یہ مقصد ہے۔ لیکن دل کا سوراخ ادویات کے ساتھ بند نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی جو حکیم میڈیسن ہے، حکیموں کی کسی دوائی سے یا ہومیوپیتھک کی دوائی سے دل کا سوراخ بند ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ادویات سے جب تک دل کا سوراخ بند نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک ادویات سے جو دل کی علامات آ رہی ہوتی ہیں مریض کو وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ ASD کا آپریشن دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہے کیتھیٹر بیسڈ اور دوسرا ہے اوپن ہارٹ سرجری۔ تو جو کیتھیٹر بیسڈ جو ریپیئر ہے اس میں اینجیوپلاسٹی کی مشین میں مریض کو لٹایا جاتا ہے جس کے اوپر کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور مریض کا دل اس میں دیکھا جاتا ہے، اور پھر مریض کی جو ٹانگ ہے وہاں سے گرائن والا جو حصہ ہے وہاں سے سوراخ کر کے ایک چھوٹی سی ٹیوب ڈالی جاتی ہے جو خون کی نالیوں سے گزرتی ہوئی اس کے دل کے اندر پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر مریض کا جو دل کا سوراخ ہے اس میں ایک مصنوعی پیچ ہوتا ہے یا پلگ ہوتا ہے، اس کو ڈال دیا جاتا ہے جس سے جو دل کے اندر ASD ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور جب ایک دفعہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو دل کے ٹیشوز ہیں وہ ان کی ایک لیئر یا تہہ آ جاتی ہے۔ اس طرح یہ جو مصنوعی پلگ دل کے سوراخ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ دل کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن اس طریقے سے دل کے سارے سوراخ بند نہیں کیے جا سکتے ASD والے۔ یہ صرف ایک خاص لوکیشن جس کو سیکنڈم ASD کہا جاتا ہے اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر سیکنڈم ASD بھی بہت بڑے سائز کا ہو یا اس میں کوئی ایسی وجہ ہو کہ اس میں پلگ نہ ٹھہر سکتا ہو تو اس صورت میں بھی پھر جو ASD ہے اس کے لیے کیتھیٹر کی بجائے جو اوپن ہارٹ سرجری کا پروسیجر ہے وہ ہوتا ہے، یعنی اسے پھر آپریشن کے ذریعے اس کا علاج ہوتا ہے۔ یہ جو کیتھیٹر ریپیئر ہے، کیتھیٹر کے ذریعے ریپیئر کیا جاتا ہے، تو اس میں سینے میں کسی قسم کا کوئی کٹ نہیں لگتا، صرف ٹانگ میں ایک سوراخ اور اس کے اندر ایک ٹیوب کے ذریعے سے سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو اوپن ہارٹ سرجری ہے اس میں سینے کو کاٹ کے کھولا جاتا ہے اور دل کو اس کو سامنے رکھ کے جو سرجن ہے وہ سوراخ کو بند کر دیتا ہے، اس میں ایک پیچ لگا دیتا ہے۔
सेकुंडम ASD के अलावा जितने भी ASD की किस्में या उसकी लोकेशंस हैं तो उन सब में ओपन हार्ट सर्जरी होती है। जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है तो अब ओपन हार्ट सर्जरी के नए तरीके आ रहे हैं जिनमें बहुत ही छोटा कट लगाया जाता है जिससे मरीज़ की जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाती है। जब एक मर्तबा किसी मरीज़ का कैथीटर के ज़रिए या ओपन हार्ट सर्जरी के ज़रिए उसके दिल का सुराख ASD को बंद कर दिया जाता है तो उसके बाद भी उसने अपना बाकायदगी के साथ चेकअप करवाना ज़रूरी उसके लिए होता है ताकि उससे पता चल जाए कि जो उसका ऑपरेशन हुआ है या प्लग डाला गया है वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं, और उसकी जो ऑपरेशन है उसके बाद कोई उसको पेचीदगी तो नहीं पैदा हुई। ऑपरेशन और सुराख बंद करने का जो प्रोसीजर है उसके बाद जो पेचीदगियाँ हो सकती हैं उसका ख़तरा सबसे ज़्यादा उन लोगों में होता है जिनके जो ASD का सुराख है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है और उनका ऑपरेशन बर वक्त नहीं होता। इस तरह के मरीज़ों में दिल की धड़कन ख़राब होने और फेफड़ों में प्रेशर बढ़ने जैसे मसाइल रह सकते हैं। परहेज़ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी। तो ASD का जो मरीज़ है वो रोज़मर्रा के काम, वर्जिश और मुशक्क़त वाले काम कर सकता है, लेकिन इसका इन्हिसार इस बात पर है कि जो उसका दिल में जो सुराख है ASD का उसका साइज़ कितना है। तो उसके साइज़ के हिसाब से उसको बताया जा सकता है कि कौन से काम वो कर सकता है और कौन से काम उसको नहीं करने चाहिए, कितना ज़ोर लगाना चाहिए। जब ASD का एक मरतबा रिपेयर हो जाए उसके कैथीटर के ज़रिए या ऑपरेशन करके उसको मुकम्मल बंद कर दिया जाए तो उसके बाद मरीज़ नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है। ASD के मरीज़ को किसी ऊंची जगह पर जाने से या जो ज़्यादा गहराई में गोते लगाने से मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए जिस मरीज़ का ASD का सुराख अभी उसका ऑपरेशन ना हुआ, उसको बंद ना किया गया हो, तो उसे एहतियात से काम लेना चाहिए और किसी ऊंचे इलाके, पहाड़ी इलाके में जाने से पहले मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है तो इसलिए मरीज़ को सांस में तकलीफ़ का मसला पैदा हो सकता है। ASD के बंद होने के बाद जब एक दफ़ा मरीज़ स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद फिर वो बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनकी तरह ज़िंदगी गुजार सकता है। एक और एहतियात जो ASD के मरीज़ के लिए ज़रूरी है वो ये है कि जब उसके जो दिल में सुराख है उसको बंद कर दिया जाए तो उसके तकरीबन 6 महीने तक उसने एक एहतियात करनी है। वो एहतियात ये है कि अगर उसने दांतों का कोई इलाज करवाना हो तो उसके साथ उसको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि दांतों के अंदर जो खून की नालियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं, तो वहाँ से जो जरासीम हैं दांतों के अंदर, मुंह के अंदर जो मौजूद होते हैं वो खून में चले जाते हैं और दिल के अंदर खून के ज़रिए पहुँच जाते हैं। अब चूँकि शुरू वाले 6 महीनों में दिल के अंदर जो मटेरियल लगाया गया होता है, मसनूई पैच या ऑपरेशन के ज़रिए जो पैच लगाया गया होता है, तो उसके ऊपर दिल के जो सतह है एंडोथेलियम वो नहीं आई होती, तो उस वक़्त तक ये रिस्क होता है कि जरासीम उस पर हमला कर देंगे और उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे वहाँ पे जो दिल की अंदरूनी सतह है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकती है, जिसका शुरू होने की जगह वो होती है जहाँ पे जो दिल का रिपेयर किया गया होता है मसनूई पैच के ज़रिए या ऑपरेशन के ज़रिए। तो इस मसले यानी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से बचने के लिए ज़रूरी है कि 6 महीने तक जो एंटीबायोटिक है डेंटल प्रोसीजर के साथ वो आप लाजमी इस्तेमाल करें। ये तो थी ASD के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात। उम्मीद है इन मालूमात से आपको फ़ायदा होगा, और अगर इन मालूमात से आपको फ़ायदा हुआ है और आपके समझ में इजाफ़ा हुआ है तो इस वीडियो को मज़ीद लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है किसी और को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो जाए। ASD के इलाज के सिलसिले में जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद लोगों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।